السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ ایران کے آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ شہید آیت اللہ خامنائی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ پائیں گے۔ انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، سینئر ایرانی عہدیدار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر کے قاتلوں کا انجام طبعی موت پر نہیں ہوگا، انتقام لیا جائے، یعنی اپنا انتقام نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ظاہر ہے جس طریقے سے جنگ مسلط کی گئی، جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایران اور امریکہ تکنیکی مذاکرات کے حوالے سے سعودی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، پاکستانی ذرائع بھی یہ، حکومتی ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سعودی جو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہے کہ یہ تکنیکی مذاکرات کا ایک دور ہو جائے۔ اچھا، ان مذاکرات میں ایران پر پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں سمیت جوہری پروگرام، ان سب چیزوں پر بات چیت ہوگی، اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے اس وقت کیونکہ یہی ایک سچویشن ہے جس میں بہت زیادہ چیزیں اب ڈسکس ہونی ہیں۔ ایرانی وفد کے نام اراکین کا حتمی فیصلہ جب سپریم لیڈر کی تدفین ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا جائے گا، یہ العربیہ یعنی سعودی ذرائع اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اب مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب معاملات تکنیکی طور پر جب آگے بڑھیں گے تو اس ریجن میں کیا کیا تبدیلیاں متوقع ہیں، ہم ذرا نئی صف بندیوں کو لے کے، گلف ریجن کو لے کے، پھر ٹیکنیکلی کیا سپورٹ ہے اس وقت چائنا اور رشیا کی، ان ساری چیزوں میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک بار پھر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، پاکستان نے پھر اپنا رول پلے کیا۔ شاید پوری دنیا کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے اور اس کی معترف ہے کہ پاکستان اس جنگ کو ہر صورت روک کے رکھا، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری طرف ہم نے ذرا ڈسکس کرنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی۔ بار بار بھارت اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بار بار بھارت ایک تباہی کے دہانے پہ دوبارہ لے کے جا رہا ہے اس پورے خطے کو، اور یہ بھارت کا وتیرہ ہی ہے۔ پانی سے محروم کرنا کسی صورت انسانیت بھی نہیں ہے، اور انسانیت والا معاملہ تو کبھی بھارتی حکومت یا وہاں پہ رہنے والے جو ارباب اختیار ہیں ان سے کبھی ہوا بھی نہیں۔ اگر ہوتا تو کاش کشمیریوں کا قتل عام ہی بند کر دیتے۔ تو ہم ان ساری چیزوں پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ سعید رٹ صاحب ماہر عالمی امور ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر سجاد بخاری ماہر عالمی امور بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، بڑے شاندار صحافی بھی ہیں، تھینک یو سو مچ جی۔ اور میم نائلہ چوہان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سابق سفیر ہیں، بہت شاندار ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ نائلہ چوہان صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ ڈاکٹر سجاد صاحب، ایک تو پہلے ذرا سید آیت اللہ خامنائی کی تدفین والا معاملہ، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے، ساری دنیا نے دیکھا۔ میرا خیال ہے اب سمجھ آنی چاہیے امریکہ کے اپنے اندر تھنک ٹینکس اس تمام جنازے کی تقریبات کو لے کر رسومات جو ادا کی جا رہی ہے اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور اتنا بڑا جنازہ پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں وہ سب سمجھ آ رہا ہے، ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے، اور اس سے بالا تر ہو کے کہ کیا مذہبی ان کی ٹینڈنسیز ہیں، کیا سیکٹیرین ٹینڈنسی، ان سب سے بالا تر ہو کے تمام تر ایک طرف کھڑے ہیں، انسانیت رکھنے والے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ ارسلان۔ آپ دیکھیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں جب اپنے 250 سالہ جو جمہوریت کا جشن منا رہے تھے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے جو سوچا تھا کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے جو ایرانی عوام ہے، جو ایران کی عوام ہے، اس کا ایسا سینٹیمنٹ یا جذبات نہیں جڑے ہوں گے جیسا کہ اس عظیم الشان جو آخری رسومات ہیں اس میں دیکھا گیا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ یہ وہی یقین ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے ایران کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، رجیم بھی چینج ہو جائے گی، اور یورینیم جو ہے اس کو ہم وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ تو یہ مس کیلکولیشن کا انہوں نے خود اعتراف کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایران کی جو تہذیب ہے، یہ تہذیب، اور پھر اگر ہم پرشین امپائرز تک چلے جائیں تو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا امریکہ کو، اور خاص طور پر جب ان کی 52 ہاسٹیجز کے لیے، ایران کے لیے انہوں نے تمام پاپڑ بیلے، جہاز تک آپس میں ٹکرا گئے، لیکن وہ 52 ہاسٹیجز کا مسئلہ نیگوسیشن کے بغیر وہ حل نہیں کر سکے۔ تو ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کسی کی بھی ٹیریٹری پر حملہ کر کے، ایئر سٹرائکس کر کے کبھی بھی آپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ ایون کہ گراؤنڈ فورسز پر بھی آپ یقین نہیں رکھ سکتے۔ 20 سال افغانستان میں گزارے، ویتنام میں سالوں گزار دیے، عراق، شام، تیونس، الجزائر، لیبیا،
عراق، مطلب میں کن کن ملکوں کا ذکر کروں، کہاں کہیں پہ بھی آپ قابض نہیں ہو سکے. آپ نے وقتی طور پر رجیم ضرور چینج کی، لیکن آپ وہاں پر مستقل آپ قیام نہیں کر سکے. تو یہ بات اب دنیا کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب اکنامک کاریڈورز، اکنامک وارفیئر کا دور ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مراسم کو بڑھا کے ہی آپ جو ہے اپنی ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں، نہ کہ آپ اپنے جو ریزروز ہیں، جو آپ کے پاس اسلحے کے ذخائر ہیں، وہ ختم کر کے آپ ایک جنگ کو روکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایرانی قیادت ہے، پھر آیت اللہ خامنائی شہید کے حوالے سے جو ایک موقف تھا ایرانی قیادت کا، اس کو ڈیوائیڈ کیا. ابھی آپ نے اپنی سوال کے اندر بھی بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ ایک ٹپیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے ویسٹ کی جانب سے، جسے ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں بدقسمتی سے دیکھ رہا ہوں ارسلان کے ہمارے کچھ اینکرز جو ہیں وہ بھی شاید یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایک اسلامک رجیم اور IRGC اور وہاں کی قیادت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک علیحدہ علیحدہ سوچ ہے. دیکھیں، سوچ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہیں، ہمارے بھی یہاں رائٹسٹ ہیں، ہمارے ہاں بھی لیفٹسٹ ہیں. پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. آپ افغانستان کے اندر اب دیکھ لیں کہ ایک رائٹسٹ، ایکسٹریم رائٹسٹ، اور دوسری طرف لیفٹسٹ جو ویسٹرن سائڈ کے ہیں، وہ اب ان رائٹسٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے کمر کس لی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ کہیں پہ یہ چیز نہیں ہوتی، یا سینٹیمنٹ نہیں ہوتا، یا ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایرانی جو قیادت ہے، جب اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں آپ 100 کے قریب ممالک، اور پھر ایران کا موقف کہ یورپ کے ان ممالک کو انہوں نے مدعو ہی نہیں کیا جنہوں نے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان اس کانفلکٹ میں ان کا ساتھ دیا، یعنی ویسٹ کا ساتھ دیا یا اس کیمپ میں تھے، انہوں نے ان کو مدعو ہی نہیں کیا. پاکستان کو مدعو کیا. پاکستان کی اعلیٰ قیادت وہاں پہ گئی، ہماری فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر. اور اب اس سے خائف ہو کر جو ہمارا مشرقی پڑوسی ہے، جس نے آیت اللہ خامنائی شہید کی اس شہادت پر ذرا برابر بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی ان کے فارن آفس نے کیا، نہ ہی آفیشلی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی، بلکہ میناب اسکول پر حملہ کیا گیا، 170 بچوں کو جی شہید ہاں. کر دیا گیا. یہ ہمارا مشرقی پڑوسی اس وقت بھی کسی بل میں، کسی بنکر میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ یہ اپنے گرینڈ فادر کو، گرینڈ فادر کہیں، فادر آپ لینڈ دیکھیں کو نا، یا وہ فادر خود لینڈ جا ہی نہیں سکا. یہ تو حالت ہو گئی ہے ان کی پورے ریجن میں کہ خود شرمندہ ہو کے جا نہیں سکا، کیونکہ وہاں پر انہی کے لوگ ہرکارے بنے ہوئے تھے اسرائیل کے، پکڑے گئے ہیں کئی لوگ. سب کو پتہ ہے، وہ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. میں چاہوں گا ذرا سعید ریڈ صاحب، یہی آپ سے، پوری دنیا آپ نے دیکھا، خالی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں پوری سمپتھیز اس وقت ایران اور ان کے سپریم لیڈر کے ساتھ. ابھی ہم نے پوری دنیا کو دیکھ لیا ہے. میں بڑا اچھی چیز یہ لگی ہے کہ لوگوں کو اس کا ادراک ہو رہا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. صحیح کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کسی کو کوئی فرقے کی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی مذہب کی، انسانیت کے طور پہ. اور آپ نے دیکھا جو صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جی شکریہ ارسلان صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں بلکہ ایک طرف سے دھمکی بھی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ نہ جائیں، اور جو جائے گا وہ ایک طرح سے جو ہے وہ امریکہ کا دشمن سمجھا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ساری دنیا آئی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، ساری کنٹریز سے لوگ آئے ہیں. تو بالکل یہ ایک بڑا کلیئر میسیج ہے. اور اس کی ایک سمبولک جو سگنیفیکنس ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجک حوالے سے اور ایک طرح سے جو ڈیفینس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ تو دھمکیاں دیتا رہا ہے اور ابھی بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے دکھایا ہے، ان دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. اور یہ ایک طرح سے تھریٹ ایک طرح سے اسرائیل کو کیا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ، اگر آپ نے ہمت ہے تو پھر کریں. اور وہ کیونکہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی مجھے لگتا ہے کہ ایران میں جو ہے تھنکنگ وہ تھی کہ اگر اسرائیل کچھ کرے گا تو اس کا نقصان پھر اس کو سب سے بڑا اس کو ہی اٹھانا پڑے گا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو اس وقت جو سارا انوائرمنٹ ہے اس میں جو پیس اور سارا کچھ ہے، وہ اگر اسرائیل اس میں کچھ بھی کرتا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ الزام پھر اسرائیل پہ اور امریکہ پہ آ جائے گا. اور اس وجہ سے میرے خیال میں بڑا کیلکولیٹڈ یہ اسٹیپ لیا کہ اس کو جو ہے ایک ہفتے کی ایک لمبی جو ہے بنایا ہے پروگرام. اور اس میں ایون آپ دیکھیں تو 2 دن تو قطر اپنا عراق میں بھی جائیں گے، نجف میں اور کربلا میں جائیں گے. تو اس طرح سے ایک بہت بڑا میسیج ہے میرے خیال میں. اور جو دوسری بات جو کہہ رہے تھے اپنا بالکل صحیح ڈاکٹر بات ہے سجاد صاحب، کہ ایک طرح سے جو وار کا جو مسئلہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وار کے طریقے سے جو ہے آپ اپنے انٹرسٹ کو سرو کریں، وہ جو کوشش اسرائیل نے بھی کی، پھر امریکہ نے بھی کی، تو اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو رول بیس سسٹم کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا تھا ٹرمپ نے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وینزویلا میں کیا، پھر ایران پہ حملہ کیا،
تو وہ ایک طرح سے اب ریئلائزیشن میرے خیال میں آئے گی کہ دوبارہ ہمیں ایک رول بیس سسٹم کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر رول بیس سسٹم نہیں ہوگا تو پھر اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی کس طرح سے آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی بات کر سکیں گے، کیونکہ اگر وہ بات آپ پھر نہیں کر سکتے تو پھر یہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ مسئلہ ہوگا، اسٹریٹ آف ملاکا کے اوپر مسئلہ ہوگا، تو پھر تو اس طرح سے دنیا نہیں چل پائے گی۔ جو رول بیس سسٹم جو امریکہ نے توڑا ہے، اب امریکہ کو میرے خیال میں اس کی طرف دوبارہ سے واپس جانے کی ضرورت پڑے گی، اور یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل لا جس کو بالکل انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کے رولز آف دا گیم دوبارہ سے میرے خیال میں بنانے پڑیں گے اور ان پہ چلنا پڑے گا، ورنہ یہ سسٹم بہت مشکل ہے کہ چل پائے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایک اٹھایا، کیونکہ اس پہ ہم بڑا پہلے بات کرتے رہے ہیں، آج کل اس پہ تھوڑا سا یہ نئے رول، نیا گیم، نیا ورلڈ آرڈر، ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی اگر کامنٹ کرنا چاہیں۔ ارسلان، بڑی عمدہ بات کی ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اثر نو جائزہ لینا چاہیے، آپ کی جو حکمت عملی ہے، جارحانہ حکمت عملی، یعنی پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایئر سٹرائکس کریں گے، ایئر سٹرائکس کے بعد آپ گراؤنڈ فورسز جو ہے ان کو اتاریں گے، تو آپ کو تو پہلے ایئر سٹرائکس جو ہے اسی سے آپ کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اگلا بھی دفاع جو ہے وہ اپنا کرنا جانتا ہے۔ ایران کے حوالے سے ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ ایران سرپرائز دے گا، آپ کو بھی یاد ہوگا میں نے آپ کے شوز میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر امریکہ نے یہ غلطی کی تو اس کو خمیازہ اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں امریکہ کو کتنا بڑا اس سے نقصان ہوا۔ آج وہ امریکہ جس کی ایک وحشت تھی، ایک دہشت تھی، ایک بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے جہاں اس کا دل کرتا تھا وہ چڑھ دوڑتا تھا، اب اسے جو ہے بڑا نپے تلے انداز میں یہ سارا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران اس کے لیے ایک بڑا تلخ تجربہ ثابت ہوا ہے۔ اور جو اسرائیل کے لیے جو جنگ انہوں نے لڑی ہے، تو اب اسرائیل کو جو ہے وہ بیک فٹ پر نہ صرف ایران لے کر گیا ہے، بلکہ وہ جو اس کی ایک آئیڈیالوجی تھی، اس کے وہ جو ناپاک عزائم تھے ایکسپینشن کے، جس میں ایران اور پھر اس کے بعد انہوں نے ابراہم اکارڈ کو بیچ میں مینڈیٹورلی جو ہے شامل کرنے کی کوشش کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس پہ ایک حد تک حمایت کی۔ مڈ ٹرم الیکشن میں اپنے ووٹ کو حصول کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ایک ٹیکٹس کے طور پر اس کو استعمال ضرور کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایکزیوس کی ایک خبر نے جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا تھا کہ جناب یہ پاکستان، سعودی عرب اور کچھ ممالک، ترکیہ بھی اس میں شامل تھا، کہ وہ ابراہم اکارڈ پر جو ہے وہ کنسنسس دکھائیں اور اس پہ اس کی سگنیٹری ہوں۔ اگر تو وہ اس پہ سگنیچر نہیں کریں گے تو ایران اور امریکہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور پھر ٹروتھ سوشل پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی وضاحت کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں دو جو اس کے ناپاک ڈیزائن تھے، عزائم تھے اسرائیل کے، وہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ بھی بیک فٹ پہ گیا۔ اچھا، میں چاہوں گا میم نائلہ سے بھی، مجھے آپ نے ایک منٹ، میم نائلہ پلیز ذرا اس پر، اس وقت جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا ہم نے دیکھا کہ ایک جانب کھڑی ہو گئی، دوسری جانب کوئی ہے ہی نہیں، اسرائیل اپنی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عام آدمی تو دور کی بات ہے، اب حکومتیں بھی اس کا نام لیتے بھی اب کترا رہی ہیں، یہ حال انہوں نے قتل و غارت گری کے بعد کر دیا۔ آپ نے درست فرمایا ارسلان کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو بہت ہی ننگا کر لیا ہے، بہت ان کی جو ہے وہ جو گھنونے ان کے ہیں منصوبے، وہ اب دنیا کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے کرتوتوں سے باز آ جائے گا۔ اس کو کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حکومت کھڑی ہے، یعنی لانگسٹ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اوروں کا اس کو کوئی غم نہیں ہے، تو وہ اپنے کرتوت کرتا رہے گا۔ اور اس وقت آپ دیکھیے اطمینان، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ نیتن یاہو کے لیے اس وقت ایگزسٹنشل ایشو بنا ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو ایک دفعہ ڈانٹ کے کہا تھا کہ میری وجہ سے تم اب کرسی پہ ہو، اور اگر میں ہٹاؤں تو تم سیدھا جیل میں جاؤ گے۔ اور یہ بات درست ہے کہ اس کے خلاف کوئی 3-4 مقدمے اس کے اپنے ملک میں ہیں، ان کی کورٹس میں ہیں، جو فیصلہ انہوں نے ڈیلے کیا ہے بائی دا اینڈ آف جولائی۔ تو اگر جو ہے اس سے پہلے نیتن یاہو کوئی تخلیق کاری کر لیتا ہے تو اس کی ووٹ بینک بڑھ جائے گا اور اس کی کوئی جو ہے نا امید کی کرن بنتی ہے، ورنہ اس کا پولیٹیکل اور کیریئر جو ہے وہ بالکل تاریک ہے۔ میم نائلہ اس میں ایک چیز ایڈ بھی کیجیے گا، یہ کس طرح کی قوم ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے پر ووٹ بینک بڑھاتی ہے؟ پہلی قوم ہے جس کو یہ شوق ہے کہ لوگوں کو قتل کریں اور نیتن یاہو کا ووٹ بینک، عجیب سے ان کی مینٹیلٹی ہے، اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ کہ کوئی اس طرح ہے کوئی اس طرح ہے۔ بالکل صحیح کہا ارسلان، کیونکہ ان سے دیکھیں نا، مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں، اب ہو سکتا ہے میری باتوں کو پسند نہ آئے، لیکن اسرائیل کو آپ ملک کیسے کہہ سکتے ہو
اپنی ٹیریٹری تو وہ مانتا ہی کوئی نہیں, روز اس کی ٹیریٹری بڑی بھی ہوتی ہے, پھیلاؤ کیے جا رہے ہیں. ایکچولی اسرائیل کا نقشہ کیا ہے؟ ہر روز وہ نقشہ بدل رہے ہیں, اور اس میں وہ 9.5 ملین ہیں ہارڈلی اسرائیلی, اور زائنسٹ اس میں کتنے ہیں, اور آپ زائنسٹ عیسائی زائنسٹ بھی ہیں. تو وہ کس طرح سے یہ ایک ببلکل پروفیسی کو حقیقت میں لانا چاہ رہے ہیں, سیاسی ایجنڈا بیچ میں مخلوط کر رہے ہیں. کافی گمبھیر قسم کی سچویشن ہے ارسلان. اچھا جی, ایک بریک لینی ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے اب ذرا یہ تکنیکی مذاکرات یعنی ٹیکنیکل ڈائلاگ جو امید یہی کی جا رہی ہے 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہیں. عرب میڈیا تو بھرپور اس کا دعویٰ کر رہا ہے, پاکستان کی جانب سے بھی کچھ حکومتی ذرائع بھی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں. اگر یہ بھی ہو جاتا ہے, اور اس میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہونا آبویس ہے کہ پاکستان کے ذریعے تھا, پاکستان نے ثالث کے طور پہ وہاں پر سائن کی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ جو تمام ایک سازشیں چل رہی تھیں وہ دم توڑ گئیں, شرمندہ بھی نہیں ہوتے کچھ لوگ اس چیز پر. بہرحال ڈاکٹر سجاد, اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ذرا ہم اس پہ بات کریں. 14-15 جولائی کو انشاءاللہ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس پر پاکستان میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا, تکنیکی معاملات طے ہوں گے. بڑے ٹینس سچویشن سے ایک بار پھر نکلے ہیں معاملات, اور پاکستان بھرپور اس ایج پہ جاتا ہے جہاں پر یہ بالکل ہم کہہ لیں کہ آن دا ورس تھا سارا کچھ. پاکستان وہاں سے واپس رول بیک کرتا ہے, چیزوں کو بہتر کرتے ہیں, پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ لاتے ہیں, پھر یہ معاملات آگے. اب یہ امپورٹنٹ ہے, 60 روز آگے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ایم او یو تک آنا بھی بڑی بات تھی, لیکن یہ 60 روز بہت امپورٹنٹ ہوں گے اور بڑا مشکل ماحول ہوگا. ابھی بھی ہم نے دیکھا جنگ ہوتے ہوتے دوبارہ اللہ نے اس پہ بہتری کی. تو یہ اب ذرا تکنیکی معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں یہ 14 اور 15 جولائی کے جو پاکستان میں متوقع ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم ماضی میں ارسلان بہت سارے اکارڈز کا ذکر کریں, دوحہ اکارڈ کی بات کریں, اوسلو اکارڈ کی بات کریں, پھر اس کے بعد جنیوا اکارڈ کی بات کریں, جب بھی کانفلکٹس آتے ہیں تو اس میں ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے دونوں جانب سے, اور اس میں کچھ فیسلیٹیٹر بھی ہوتے ہیں, کچھ میڈیٹر بھی ہوتے ہیں. انفارچونیٹ ہمارے مشرقی پڑوسی میں بڑے ایک سینئر اشوک صاحب ہیں, بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں, وہ ایک دن جو ہے میڈیٹر کو ڈاکیا کہہ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو اثر نو جائزہ لینا ہوگا ہندوستان کو. اگر اس طرح کے آپ کے پاس ڈپلومیٹس ہوں جو کہ میڈیٹر کو ڈاکیا کہتے ہوں, تو پھر میرے خیال میں وہ ڈاکیے کا کام ہی انہوں نے کیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی میں نے وہ ویڈیو شیئر کی تھی. پاکستان ڈائلاگس کہیں پر بھی ہوں, میں آج اس کو بڑی آپ کے واضح طور پر کہہ رہا ہوں, اسلام آباد اکارڈ ہوگا, اس کا نام اس کا اسلام آباد اکارڈ ہوگا. آف انڈرسٹینڈنگ بھی اسلام آباد ایم او یو کا نام کے ساتھ ہے, اور اکارڈ بھی اسلام آباد اکارڈ ہوگا. اگر اس کو کوئی یہ نام نہیں بھی دیتا تب بھی پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان ہی اس میں واحد میڈیٹر ہے, جو کہ صرف میڈیٹر نہیں ہے, کیونکہ میڈیٹر کا کردار جو ہوتا ہے ایک دوسرے کی خط چٹھیاں ایک دوسرے کو نہیں دینا ہوتا. میڈیٹر کا اپنا بھی انپٹ ہوتا ہے. میڈیٹر جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر اتفاق بھی کرتا ہے, کسی سے اکتفا بھی کرتا ہے, اور کسی پہ اختلاف بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اکارڈ جو ہے وہ ہونا ہے. اگر جس طرح عربیہ ٹی وی نے اور کچھ ہمارے آفیشلز بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ خبریں جو ہے اس حوالے سے آ رہی ہیں, تو اسلام آباد اکارڈ ہوگا, اسلام آباد ڈائلاگ ہوگا. کوئی پہلی دفعہ تو ہے نہیں. پاکستان نے اس سے پہلے بڑی اچھی میزبانی کی ہے. پاکستان نے اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان, اس وقت جب ایک طرف سوشلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف کمیونسٹ بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان نے اس وقت میں ایسا ایک کلیدی کردار ادا کیا کہ اس نے ون چائنا پالیسی جو ہے اس کو بھی انٹیکٹ رکھا, چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی استوار رکھا, امریکہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ بھی جاری رکھی, اور انہوں نے رچرڈ نکسن کے دورے کو بھی یقینی بنایا, اور ایک خفیہ دورہ جو تھا, جو ان کے مشیر خارجہ تھے ان کا ایک دورہ بھی انہوں نے خفیہ کروایا. 70s تھا, اور پھر 72 کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس پورے ریجن میں ایک مرتبہ پھر ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اپنی اس کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکینس اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے اس پورے خطے کا. اور اس پورے خطے میں پاکستان نے جہاں پہ ایک تو پاکستان نے لفاظی نہیں کیا, لفظی کنٹریبیوٹ نہیں کیا عالمی یا گلوبل پیس کے لیے, پاکستان نے پریکٹیکلی یعنی 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وار آن ٹیرر جو کہ پوری دنیا کی لڑائی تھی, پوری دنیا جانتی ہے کہ وار آن ٹیرر جو تھا وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں تھا. پاکستان نے وار آن ٹیرر میں وہ لڑائی لڑی اور وہ کامیابیاں حاصل کی جو کہ شاید 40 ممالک مل کر حاصل نہیں کر سکے. $200 بلین کا پاکستان نے نقصان اٹھایا. یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ امریکہ نے پھر پہلے بھی ہمیں آدھے راستے میں چھوڑ دیا. وہ $150 بلین کے قریب میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے کولیجن سپورٹ فنڈ تھا
اور باقی چیزیں تھی جس پہ امریکہ نے ابھی تک شاید جنبش برابر بھی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بے وفا دوستوں کا آدھے راستے میں جو ہمیں دوست چھوڑ جاتے ہیں, ہمیں ان کا بھی علم ہے. ہم اپنی اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں, ہم اپنی حکمت عملی پہ کام کرتے ہیں. ہماری اسٹیٹ پالیسی یہ ہے کہ ہم نیگوسیشن کے ساتھ ہیں, ہم گفت و شنید پہ یقین رکھتے ہیں, ہم نیگوسیشن پر یقین رکھتے ہیں. ہم کسی قسم کے تنازع کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے, اور پاکستان نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کتنا ہی بڑا تنازع کیوں نہ ہو, 50 سالہ پرانا کنفلکٹ کیوں نہ ہو, اگر اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ کیا جائے اور اس پہ ایک پازیٹیو ڈپلومیٹک ایکٹیو سمارٹ موو کے ذریعے کام کیا جائے تو نو ڈاؤٹ کہ آپ جو ہے وہ بڑے سے بڑے تنازع کا اس حل پر بھی میں تلاش نا کر اگلا سکتے ہیں. سیگمنٹ جو ہوگا وہ آپ لوگوں سے اسی پر, آپ نے بڑا اچھا یہ جملہ کہا ہے, وہ بہت بڑا ایک تنازع ہے جس کو ہم بڑے زبردست سفارتی ماحول کے تحت حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑا اچھا آپ نے کہا. میم نائلہ, یہ جو تکنیکی مذاکرات, اطلاعات یہ ہیں کہ جی بگن اسٹاک اور دوحہ میں آلریڈی 2 دور ہو چکے ہیں تکنیکی مذاکرات کے, اب یہ تیسرا انشاءاللہ جو پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے 14 اور 15 کو. معاملات وہی ہیں, ایران پر پابندیاں, منجمد اثاثے, جوہری پروگرام, جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اور بھی اس میں ہمیں مزید چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں, جیسے کوئی جنگ نہ ہونے کی گارنٹی, دوبارہ جنگ کے بادل نہ آئیں, اس خطے میں کوئی نئی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں گلف بالکل الگ کھڑا ہے. درست فرمایا آپ نے, گلف الگ کھڑا ہے, اور جو جنگ کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. ابھی ڈاکٹر سجاد نے آپ کو بڑا اچھا سمجھی دی ہے کہ پاکستان کا رول کیا رہا اور کیسا رہا, لیکن میں ارسلان اس پہ بہت محتاط رہوں گی, کیونکہ اسرائیل از اے اسپوائلر سپورٹڈ بائی انڈیا, اور یہ کسی وقت بھی اپنی تخریب کاری سے اس کو سارے جو ہے نا محنت کو خراب کر سکتے ہیں. کہ ان کو یہ دکھ ہے کہ پاکستان کیوں جو ہے وہ محور بنا ساری نیک کاموں کا, تو ان سے وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا. تو اس وقت جو ہے میرے خیال میں آپ دیکھیے ابھی حماس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنا سرنڈر کر کے ایک مخلوط گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ. تو یہ دس از اے نیو ڈیولپمنٹ, اور پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, لیکن نیگیٹیوٹی کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کایا پلٹ سکتی ہے. لیکن میم یہ جو ہم بار بار ایران پر پابندیوں کا ذکر کریں, یہ کیا مرحلہ وار ان چیزوں پر بھی ہم حل ہوتا دیکھیں گے؟ اور پھر خاص طور پہ جو یہ منجمد اثاثوں والا معاملہ ہے, یہ اطلاعات تو یہ کہ کافی حد تک چیزیں اس پہ ریزالو ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملات شاید زیادہ مشکل نہ ہوں, لیکن جوہری معاملات جو ہیں, افزودگی ہے یورینیم کی, دیگر معاملات, اس پہ معاملات بن سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس تو سمپل نہیں ہے, بیکاز دیر آر 2 types آف ایسٹ ایران کے جو کہ انہوں نے سینکشن سے پہلے خراب کیے ہوئے تھے. ایک تو $60 بلین کا ہے, جو کہ جب شاہ ایران کا زمانہ تھا تو انہوں نے امریکہ سے کچھ ویپنز وغیرہ, جیسے شاہ ایران محور تھا سارے گلف کی سیکیورٹی کا, تو امریکہ ان کو دے رہے تھے ویپنز. اس کے پیسے جو تھے وہ انہوں نے جو ہے پے کر دیے ایران نے, لیکن سامان امریکہ نے نہیں دیا. تو یہ ایران نے امریکہ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا بھی دھمکی دی, اور انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی جانے کی کہی کہ اگر آپ یا تو ہمیں سامان دیجیے اور یا ہمارے پیسے واپس دیجیے. تو وہ اس سے امریکہ کو پریشانی تھی. پھر جب JCPOA ہوا 2015 میں, تو اوباما صاحب نے کہا کہ اچھا 1.6 جو ہے $بلین دے کے تو اس کو جان چھڑاؤ, جس کو ٹرمپ صاحب اب تک جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اور اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ان کو ان کا حق دینا چاہیے, یہ ان کے پیسے ہیں. لیکن آپٹکس کے لیے, ٹرمپ کے لیے یہ بہت نیگیٹو جائے گا کہ ساری زندگی وہ اوباما کو تنقید کرتے رہے, اور اب وہی کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ کر رہے ہیں جو کہ اوباما نے کیا تھا. اور ان کی بائی الیکشن بھی نومبر میں آ رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ چاہیں گے کہ اس وقت آپٹکس کی خاطر ہی وہ ان کے ایسٹ جو ہیں ان کو
واپس کر دیں. دوسرے وہ ایسٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل بینکس نے انڈر دا سینکشن ایران کے پیسے جگہ جگہ جو ہے وہ بلاک کر دیے, وہ پیسے بھی ریلیز ہونے ہیں. تو دیر آر ٹو ٹائپس, اور یہ سارے ایران کی پیسے ہیں, یہ کوئی امریکہ خیرات یا وہ نیکی کاری نہیں کر رہا, صرف جو انہوں نے ان کے پیسے پکڑے ہوئے تھے وہ ریلیز ہونے ہیں. تو اس میں ویسے تو مسئلہ کوئی نہیں, لیکن اس سے کیونکہ الیکشنز آ رہی ہیں تو وہ ہاں جی, وہ جو دوسروں پر الزامات لگاتے تھے وہ ٹیکنیکلی ان کے اپنے گلے پڑ جائے گا جو دوسروں کو کہتے تھے. ہاں, کیونکہ آؤٹ آف دا کورٹ والا معاملہ بارک اوباما نے کیا تھا تو انہوں نے بڑا واویلا کیا تھا, لیکن دینے تو ہیں وہ ایران. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایران کے پیسے ہیں, کوئی وہ تھوڑی ہے کوئی کمپنسیشن. ابھی تو کمپنسیشن والا معاملہ ہی آگے آنا ہے. سعید ڈھٹ صاحب, ٹیکنیکل معاملات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ خاص طور پہ میں ذرا چاہوں گا یہ جوہری پروگرام کو لے کے, اور ایران اس پہ بڑا کلیئر اسٹانس بھی رکھتا ہے. جی شکریہ. میرے خیال میں یہ جو ٹاکس ہوں گے ابھی, جس کے امکانات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ہوں موسٹ پروبلی, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں فائنل ابھی نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی تو 60 ڈیز والا بھی ٹائم ہے, اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ کافی لمبا جائیں گے. اور جو نیوکلیر والا جی آلریڈی اطلاعات یہ ہیں کہ دو دور ہو چکے ہیں اس کے, ایک برگن اسٹاک میں اور ایک دوحہ میں. اطلاعات آلریڈی یہی ہیں. ہاں, 2 دور ہو چکے ہیں, یہ تیسرا ہوگا, اور تیسرے کے بعد چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں یہ چلے گا. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے سچویشن یہ کافی لمبی جائے گی. اور نیوکلیر کی سنا ہے کہ اس مرتبہ اس پہ بات ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ معاملات طے نہیں ہو پائیں گے, اس پہ بات شروع ہو پائے گی. کیونکہ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے ٹاکس میں ہوا تھا وہی, ایک تو جو منجمد اثاثے کی بات جس طرح سے ہوئی وہ کچھ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں. اب اس میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ, بالکل صحیح بات ہے میڈم کی, کہ وہ شاید بائی الیکشن تک ان کو ریلیز نہ کریں اور وہ اس کو روکے رکھیں, کیونکہ الیکشن کے بعد وہ اس کی طرف جائیں گے. کیونکہ مسئلہ یہی ہے ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا کہ انہوں نے JCPOA کو پورا یعنی کرٹیسائز کرتے رہے, اوباما کو وہ کرٹیسائز کرتے رہے, لیکن اب جو وہ ڈیل کر بیٹھے ہیں ایران کے ساتھ وہ اوباما والی ڈیل سے زیادہ بری ہے امریکہ کے لیے ایک طرح سے. تو اب اس کو سیل کرنا ان کے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ شاید اس کو سلو چلیں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو یہ پروسیس ہے یہ کافی لمبا ہوگا, یہ اتنا جلدی جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور جو اسلام آباد اکارڈ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ فائنلی جا کے یہ کہیں پہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ مجھے بہت نزدیک میں یا فیوچر یعنی جو فیوچر بہت دور کے فیوچر میں لگ رہا ہے. 60 ڈیز سے مجھے بیانڈ جاتی ہوئی یہ بات نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس میں بہت سے ایشوز ہیں اور جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ یعنی اس طرح سے 1 مہینے میں ریزالو ہو سکتے ہیں. اور لیکن یہ مجھے بڑی یعنی ایک طرح سے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے وار کی طرف سچویشن نہیں جائے گی, لیکن یہ آہستہ آہستہ سچویشن ڈیفیوز ہوگی. اور اس میں جو دوسری بڑی اچھی بات پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا امیج واقعی بہت زیادہ ایک پازیٹیو امیج گیا ہے, اور اس کا فائدہ پاکستان کو آہستہ آہستہ میرے خیال میں ہوگا. ہاں جی, بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں, خاص طور پہ اٹلی کے ساتھ ہونے والا معاہدہ, اور خاص طور پہ معاشی پہلو سے پاکستان کو صرف اس وقت جو فائدہ اٹھانا ہے وہ معاشی پہلو ہے, جو اتنی اچھی سفارتکاری کا آپ سارے لوگوں نے ذکر کیا. ایک بریک پر جانا ہے, لیکن بریک سے آؤں گا. انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے ایک بین الاقوامی سیمینار پاکستان نے منعقد کروایا, پوری دنیا میں اس ایشو کو اجاگر کروایا. اس کو کہتے ہیں سفارتکاری کے طریقے سے ایک مشکل معاملے کو حل کرنے کا پرامن طریقہ, اور اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن بھارت کبھی بھی انسانیت دکھانے کو تیار نہیں ہے. ٹنل بنا رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے پانی پر, وہاں پر روک لگا رہے ہیں, ڈیم بنا رہے ہیں, پاور پلانٹس بنانے کا ایک نیٹ ورک پورا انہوں نے بچھا دیا, 8000 میگا واٹ سے بھی زائد بجلی کا. تو ان ساری چیزوں پر پوری دنیا میں پاکستان نے نظر ڈلوائی ہے. پوری دنیا کا موقف وہی ہے کہ پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ ذرا آتے ہیں اس پر اور ذرا ٹیکنیکل چیزوں پر بات کریں گے. ڈاکٹر سجاد, آپ نے دیکھا ایک بڑا سیمینار منعقد ہوا, پوری دنیا سے مندوبین نے اس میں شرکت کی, اور بڑا پاکستان نے زبردست طریقے سے سفارتکاری کا ٹول یوز کیا. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں, ہم امن پسند قوم ہے, پورے خطے کو امن کی طرف ہم لا رہے ہیں. ہمارا رول جب بھی بڑا ہے وہاں امن آیا, بھارت کا رول جب بھی بڑا ہے وہاں دہشت گردی آئی ہے خطے میں. دیکھیے ارسلان, بڑا ایک اچھا اہم آپ نے موضوع, اور میں آج آپ کو بالکل اس کا ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے جو شاید ہمارے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, میں چاہوں گا کہ میں اسے زیر بحث لاؤں گا. سب سے پہلے
इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से सबसे पहले उसको जानना जरूरी है कि ये है क्या। मैं बड़ा शॉर्टली कोशिश करूंगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत की हिमा पर, भारत की ख्वाहिश पर और भारत के पेट में जो मरोड़ पड़ रहे थे, ये उस वजह से हुआ है। देखिए आप डाउन स्ट्रीम बैठे हैं, ये 6 के 6 जो दरिया है ना, ये 6 के 6 दरियाओं का पाकिस्तान पर हक था। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने ये रोल प्ले किया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उस वक्त जो था एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डैम्स बना रहा था हिंदुस्तान में। अब पाकिस्तान को भी डैम्स की जरूरत थी, तो उस वक्त हुआ ये कि ये वर्ल्ड बैंक का किया धरा है सारा कुछ। इसमें उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल अयूब खान ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो हमें बेल आउट किया जा रहा था या हमें लोन मिल रहा था, तो उसके पीछे एक ये वजह था, ये एक फैक्टर भी उसमें शामिल था। अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमारे कुछ नादान दोस्त शायद इस बात को वो इस तरह लेते हैं कि कोई वहां पे पानी की टूटी है, कोई नलका है, बस उसको बंद कर देंगे और पानी बंद हो जाएगा। पानी के बहाव को तो पहले समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले 1954 में, 1954 में, ये आपने सुना होगा, भारत के अंदर वो बार बार नेहरू को कसूरवार ठहराते हैं। नेहरू को कौन कसूरवार ठहराते हैं? नेहरू को ये बीजेपी कसूरवार ठहराती है कि ये सारा उनका किया धरा है। 1954 मार्च में इनकी लोकसभा ने बाकायदा तौर पर यह बिल मंजूर किया था, 3 ईस्टर्न और वेस्टर्न दरियाओं के हवाले से आमादगी जाहिर की थी, और उसके बाद फिर 1960s में इस ट्रीटी पे साइन हुआ। अब इस ट्रीटी पे साइन कैसे होता है? सबसे पहले हम इंडस की झेलम की बात कर लेते हैं। एक बात हमें यह समझनी चाहिए कि ये 70% जो पानी है ना सर, ये यहीं पे जनरेट होता है। ये ग्लेशियर मेल्टिंग उसमें शामिल है, बारिशी पानी उसके अंदर शामिल है, छोटे दरिया उसके अंदर शामिल है। 30%। कल हम खड़े होकर कह लें कि जी गंगा जमुना जो है वो भी तो आपको हमने दे दिया था, तो फिर ये आगे से कहेंगे कि नहीं जनाब इन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया, ये पाकिस्तान का एहसान है, ये हमारा पानी था। और एक गलती हमसे ये हुई थी कि हमें ईस्टर्न वाले जो 20% पानी का था इशू, वो भी हमें दोबारा से हिंदुस्तान ने एक ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी, जब 3 हमारे जो उसका जिक्र हुआ था। अब इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई है जो शायद हम नहीं पढ़ते, उसको नहीं समझते। हम तकारीर भी देखता हूं मैं, करते रहते हैं लोग। अब 2 रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। एक आपके फिनलैंड में 1966 में रूल्स जो थे वो बने थे, उसके अंदर इंसानी हुकूक, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज शामिल नहीं था। वो रूल्स अब आकर 2026 में उनको अपडेट किया गया है, उनको अब बर्लिन रूल्स के नाम से याद रखा जाता है। अब इन बर्लिन रूल्स के मुताबिक पहले तो ये 2 तरफा था, यानी आपका आर्टिकल 12 आर्टिकल्स में आर्टिकल 1, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 8 ये वजाहत करता है कि ये 2 जो फरीकैन है ये आपस में बामी मुशावरत के बाद ही इसका कोई फार्मूला तय करेंगे, एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग करेंगे, यानी उसके लिए इंडस वाटर कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। मई 2022 में हिंदुस्तान में आखिरी इजलास बुलाया जाता है। अब बर्लिन रूल्स के मुताबिक ये मामला 2 तरफा भी नहीं रहा, अब ये ग्लोबलाइज हो चुका है। यानी इसके लिए अब भारत अगर कोई भी छेड़खानी करेगा, कोई भी इस तरह का इस डिजाइन में चेंजिंग लाने की कोशिश करेगा, तो उसको वर्ल्ड फोरम पे जाना पड़ेगा और पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये इन दरियाओं के साथ क्या करने जा रहा है, उनके साथ डाटा शेयर करेगा। और दूसरी एक और बात भी मैं आपको बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बताऊं, भारत पानी नहीं बंद कर सकता सर। हमारा जो चिनाब वाला जो टोटल पानी है वो तकरीबन 24 मिलियन एकड़ फीट बनता है, या 25 मिलियन एकड़ फीट बनता है। इन्होंने जो चिनाब ब्यास टनल जिसकी आप बात कर रहे थे ना, इन्होंने उसका जो PC1 भी मंजूर किया, टेंडर भी किया और बाद में इसको मंसूख कर दिया। वो इसलिए कि इनको इस बात का पता चल गया कि वो सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसके लिए टनल बना सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हमें कोई डैम्स की परवाह नहीं है, ये इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी कानून है, डैम वो बना सकते हैं, वो पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो है वो अपने लिए एनर्जी पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो जो किनाल होंगी उनकी डायरेक्शन वो नहीं चेंज कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम पानी बंद करने का हमें कोई खौफ नहीं है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम जो जा रहे हैं ना इंडस वाटर ट्रीटी में, उसमें इनको एक्सपोज करने जा रहे हैं कि इन्होंने के साथ, हालांकि याद है आपको 1965 में हमारी जंग हुई जी, और हमारे डैम के बहुत करीब थे, हमारे डैम पर हमला कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनको पता था कि 10 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है बाकायदा तौर पे, और ये कभी भी इस तरह का काम नहीं। हम जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है। और दूसरा, इनके नेहरू ने एक झूठ बोला था। इन्होंने कहा था, जब इनको कहा गया कि भाई आपको इतने पानी की जरूरत तो है नहीं, इतनी आपकी कैपेसिटी भी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम राजस्थान को सैराब करेंगे। फिर वहां पर इन्होंने 1000 किलोमीटर की किनाल बनाई, वो वहां पे नाकाम हो गई।
تو انہوں نے پانی کو کہاں کیا؟ بڑا وہ اچھا پانی جو انہوں نے اس کے نام پر لیا تھا. تو پانی وہ نہیں روک سکتے. ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جا سکتے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے. آپ نے یہ جو راجستھان والا پوائنٹ اٹھایا وہ ناکام ہوا، وہ ایک ڈرامہ تھا، پوری دنیا نے دیکھا. میم نائلہ بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے. میں صرف جاننا چاہوں گا 30 جون 2026 کا جو سیمینار ہے، پاکستان نے بڑی سفارتی اور ابلاغی کامیابی اس میں اٹھائی، اور آپ نے دیکھا بھی کہ بی بی سی، واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے ادارے بھی اس بات پہ اب لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے قانونی موقف کو نمایاں کیا. ہم نے صرف قانونی موقف اور ایک سوچے سمجھے طریقے سے ہم نے اس سیمینار کا انعقاد کیا کہ سندھ طاس معاہدے کی غیر قانونی طریقے سے اس کی شکل بدلنے کی بھارت کوشش کر رہا ہے. بالکل درست فرمایا ارسلان. میں اس میں شامل تھی، میں نے شرکت کی تھی، اور یہ بہت اچھا سیمینار تھا. اس میں 2-3 پہلو جو ہیں وہ نئے اجاگر کیے گئے. ایک تو جیسے ڈاکٹر سجاد نے فرمایا کہ آپ نے دریاؤں کا جو پانی سب پہ پاکستان کا حق تھا 6 کے 6. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بینچ پہ لاتے ہیں، ایبروگیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم 6 کے 6 دریاؤں پہ اپنا حقوق مانگیں گے. ابھی تو ہم کیونکہ جو پہلے ٹریٹی تھی وہ ہمارے حق میں اس طرح نہیں تھی، تو پھر بھی انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے. اور اگر یہ ایبروگیٹ کرتے ہیں تو پھر we will renegotiate our right on all the 6 rivers, not just the 3. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کو ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے بھی انٹرنیشنل لیول پہ لایا جائے. اور تیسری بات جس کا ڈاکٹر سجاد نے بھی ذکر کیا کہ ماحولیات، انوائرمنٹ کے لحاظ سے اب انوائرمنٹل قانون اتنے آگے ہیں کہ یہ پانی کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے. دے کین ناٹ ویپنائز دا واٹر. تو یہ اس سیمینار میں یہ ساری باتیں بڑے اچھے طریقے سے پینلسٹ نے واضح کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا ایک ذرا اس میں سعید ریڈ صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے، اب ہم اس سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو سیمینار ہوا، پورے لوگ جو مندوبین موجود تھے انہوں نے یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں یہ چیزیں جو بھارت کر رہا ہے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک بھرپور طریقے سے سفارتی کوشش کی. ہم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہم چونکہ پرامن ملک ہیں، ہم اس پورے خطے میں ایک امن کا گہوارہ بننے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں جہاں پہ معاملات ہوں اس کو بہتر کریں. تو ہم نے یہ کوشش بھی بڑی شاندار کی. جی شکریہ. بالکل میرے خیال میں یہ تو بالکل سب کے سامنے ہے بات کہ انٹرنیشنل لا میں جو لوور رائپیرین ہے اس کا ایک حق ہوتا ہے پانی پہ، اور 6 کے 6 دریا پہ پاکستان کا حق ہے. اور پاکستان نے بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایک 1960 میں جو ٹریٹی کی اس میں ایک اسپیشل رعایت جو ہے وہ اپنا انڈیا کو دی، اور وہ جو جس طرح سے آپ کو بتایا ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں میرے خیال میں ایک اور بات جو بہت اچھی اور امپارٹنٹ بات اس سے بھی نکل کے آتی ہے، وہی بات جو کہ میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ دیکھیں یعنی یہ بات تو اب طے ہے کہ جو رول بیس سسٹم ہے وہ ہی اس سسٹم کو، اس دنیا کو بچائے گا. اور پاکستان یہی میسج دے رہا ہے دنیا کو کہ دیکھیں اگر جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہر کسی کی یعنی جو ہے مرضی پہ ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ پھر یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. کیونکہ پانی کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور یہ ایک اکلوتا دریا نہیں ہے جو 2 ملکوں کے درمیان، یعنی یہ جو انڈس واٹر اور یہ جو 6 دریا ہیں یہ بہ رہے ہیں. اسی طرح سے دریائے نیل بھی ہے جو کہ دنیا کو یعنی افریقہ کو اور جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ کتنے کنٹریز سے گزرتا ہے. اگر یہ مسئلہ انڈیا کرے گا تو پھر دنیا پوری کا مسئلہ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم اوور آل جو پرابلم ہمارے آ رہے ہیں وہ ہمیں یہ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں، پاکستان کو بھی سمجھا رہے ہیں، انڈیا کو بھی سمجھا رہے ہیں سب کو کہ دیکھیں جو رول بیس سسٹم ہے وہی جو ہے مسئلوں کا حل ہے. بہت اچھے آپ نے صحیح کہا کہ یہ معاملہ اگر ایک جگہ آئے گا تو یقینی طور پر دوسری جگہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک معاہدہ ہے، یہ سندھ طاس بہت بڑا معاہدہ. ٹھیک بات ہے، پوری دنیا کو اس سے بہت پریشانی تھی اور سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھارت کا رول ہر جگہ کیا ہوتا ہے. سعید ریڈ صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کا نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کا بھی بہت شکریہ. کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیں.